1400 سال پہلے قرآن عظیم الشان میں ہو چکا. قرآن کی بنیاد پہ پاکستان کا آئین بنے گا اور پاکستان چلے گا. نظام امور مملکت شرعی ہوگا. عمل کر سکتے ہیں فی الحال یا نہیں وہ ایک عمل کی کمی ہے، لیکن اس کو نہ ماننا میں سمجھتا ہوں گناہ کبیرہ ہے. یہ ان شہیدوں کے خون سے غداری ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے سن 47 میں یا اس سے پہلے یا سن 1857 میں یا 1757 میں جنگ پلاسی میں، جنگ آزادی میں یا تحریک آزادی میں، اس کے بعد 65 میں، 71 میں، اور آج تک جو خون بہ رہا ہے شہیدوں کا، چاہے وہ مجاہدین ہیں، چاہے علماء حق ہیں، چاہے ہمارے فوجی بھائی ہیں، عام مسلمان ہیں، بغیر وردی میں جہاں جہاں پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اس خون کا ہم پہ قرض ہے. اس ملک کو ہم قرآن کے نظام پہ چلائیں. آج نہیں تو کل یہ کرنا پڑے گا. سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں، جو میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اور شارٹ بات کروں گا، آیت نمبر 40 ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. یہ پیچھے محمد رسول اللہ خاتم النبیین. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. جس قرآن کو ہمیں آج ختم کرنے کی توفیق ملی ہے اور پورے پاکستان میں آج بے شمار مساجد میں ختم قرآن ہوا ہوگا تراویح میں، اس قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں کسی کے باپ نہیں بلکہ میرے آخری نبی ہیں، اور اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قرآن بڑا ہے یا کوئی انسانی کتاب؟ آئین پاکستان ایک مقدس ہمارے لیے ایک ڈاکیومنٹ ہے. میں خود ایک لیجسلیٹر ہوں، آئین سازی کے کام ہم کرتے ہیں، اور جتنے ہمارا سٹاف، ہمارے لوگ دوست یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے تعاون سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جتنی بھی مقدس وہ کتاب ہو جائے، قرآن کے تو ایک حرف تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ قرآن آسمانی کتاب. آئین پاکستان کو نہ ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ غدار. آئین پاکستان کے نہ ماننے والا تو غدار ٹھہرا. اور جو اللہ کی ریڈ لائن ہے، یہاں بڑی بات ہوتی ہے، یہ میرا ریڈ لائن ہے، وہ میری ریڈ لائن ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں، فوجی بھی کہتے ہیں، سیاسی بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، اللہ کی ریڈ لائن ہے ختم نبوت. جس ہستی کے لیے کائنات بنائی، اس کے بارے میں خود اپنی قرآن نے حد جاری کر دی کہ ان حضرت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. پھر کسی کی کیا جرات کہ وہ اس حد کو پار کرے؟ تو پھر اس میں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں پھر ختم نبوت کی جنگ میں کیوں لڑنی پڑتی ہے؟ پھر علماء کو روز اپنے سروں پہ قرآن رکھ کے علماء کو سپریم کورٹ کے سامنے پھر کیوں قربانی کے لیے روز آنا پڑتا ہے؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے، آرمی چیف کی بھی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کی بھی ہے. یہ صرف علماء کا کام نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا لیکن اغیار، یہود و حنوز، صہیونیوں کو پتا ہے کہ یہ ریاست کیوں بنی تھی. بار بار سازش ہوتی ہے ختم نبوت کے خلاف، بار بار سازش ہوتی ہے. پھر کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے، کوئی عالم کھڑا ہوتا ہے، کوئی میری طرح عام مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، پھر احتجاج ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں بات آتی ہے، یہاں بات ہوتی ہے، میڈیا میں شور اٹھتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھیں کیوں بند ہیں؟ ہمارے کان کیوں بند ہیں؟ ہمارے ادارے کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں ایسی چیزوں کی سرکوبی نہیں کرتے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف علماء کا کام نہیں ہے، صرف علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے. شکر کریں کہ ہمارے ملک جو ہے یہاں علماء حق موجود ہیں، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے. پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں، جہاں اللہ کرے ہماری اپنی زندگی میں ہم یہ دیکھیں، آج نہیں تو کل یہ جو چھوٹی سی عمارت ہے، ملک کے حساب سے تو چھوٹی سی عمارت ہے، لیکن عالم اسلام کا گڑھ ہے یہ. یہاں سے اسلام کو تقویت ملے گی. ایٹمی طاقت ہے ہم،
لیکن اس ایٹمی طاقت کو تقویت تب ملے گی جہاں فیصلے قرآن عظیم الشان پہ ہیں۔ آپ سے میری درخواست ہے، جس طرح صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث بھی ہے، میرے خیال میں 35 ہے اور 59 ہے، 35 صحیح بخاری میں ہے اور 59 مسلم شریف میں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں 3535 اور صحیح مسلم بالکل 5959 حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی بیشی اللہ معاف کرے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، بہت خوبصورت بنائی، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھتے رہے، سارے کونوں کو دیکھا، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور پوچھا کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ میں فرمایا میں وہ آخری نبوت کی اس عظیم و شان عمارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری اینٹ ہے۔ ہماری سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ بات اس لیے اہم ہے کہ کبھی ہم لیجسلیٹرز کو نظر آتا ہے، کبھی ہماری توجہ نہیں ہوتی، آج کل جو حالات ہیں ویسی تو تکار ہوتی ہے، لڑائی بڑائی، تم نے یہ کہہ دیا، میں نے وہ کہہ دیا۔ اس دوران میں اسمبلی کے سٹاف کو کہنا چاہتا ہوں، یہاں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے کوئی لوگ ہوں گے، پارلیمنٹری افیئرز جو میری منسٹری تھی میں نے چلائی وہ اس کے لوگ ہوں گے، یہاں ریلیجس افیئرز منسٹری کے لوگ ہوں گے، اسمبلی سٹاف ہوں گے، ڈرافٹسمین کوئی نہ کوئی ہوگا، نہیں ہوگا تو یہ بات وہاں تک پہنچ جائے۔ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے ہر سٹاف ممبر، پریزیڈنٹ ہاؤس کے لوگ اگر ہوں، پرائم منسٹر ہاؤس کے لوگ ہوں، کوئی اس وقت سپریم کورٹ کا کوئی شخص یہاں تراویح پڑھنے آیا ہو، ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم سب اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کہ یہاں جتنی لیجسلیشن ہوتی ہے آپ اس پہ نظر رکھیں، خاص کر این جی اوز جو پیچھے سے کچھ لاز کو بیک کرتی ہیں، ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ختم نبوت کے اس قانون میں کوئی چینج کریں یا کوئی ایسی چیزیں ایسی شکلیں ڈالتے رہیں جس سے یہ فتنہ قادیانیت کو تقویت ملے۔ ہم نے فتنہ قادیانیت کی رد کرنی ہے، اور اس کے لیے میں تمام پاکستانی قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی شخص آپ کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ تمہارے گھر میں رہنے والا جو ہے وہ تمہارا باپ نہیں بلکہ میں تمہارا باپ ہوں، آپ اس کو چھوڑیں گے؟ آپ اس سے دلیل کریں گے، آپ اس سے مبارزہ کریں گے، آپ اس سے کلام کریں گے، ہو سکتا ہے لڑائی تک بات پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پھر کسی کے برابر، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج سے بندوق نکال کے تلوار نکال کے مارنا شروع کر دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو علم سے لیس کریں، قرآن کی تعلیم دیں، جسے سینٹر ہدایت اللہ صاحب نے بھی فرمایا۔ آپ ان کو بتائیں کہ دلیل سے اپنے بات کیسے کرنی ہے، یقین جانیے، اللہ خود کہتے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور جب حق آتا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ 25 کروڑ کے ملک میں ہم یہاں ہیں، پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں پاکستانی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم فتنہ قادیانیت کو علم کی بنیاد پر رد نہیں کر سکتے؟ جذباتیت نہیں، جا کے مار دو، یہ حل نہیں ہے۔ آپ دلیل سے بات کرو، قائل کرو، ان کو بھی اسلام کی طرف آنے کی دعوت دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے مضبوط محافظ کے طور پر کھڑے ہو جائیں سارے کے سارے، اور وہ تب ہوگا جب ہم قرآن کو کھولیں گے، اور خاص کر اس فتنے کے رد کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے اس پہ فوکس کریں، علماء رسول بنیں۔ تھوڑی سی کاوش ہم نے کی تھی، 22 جون 2020 کو پارلیمنٹ ہاؤس سے ہم نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد ہم سب نے مل کے پاس کی تھی، سینٹ سیکرٹری ہدایت اللہ صاحب اور ان کی اور سینیٹر حضرات نے بھی یونانیمس پاس کی تھی۔ قرارداد کیا تھی؟ جو 22 جون 2020 کو ہم نے قومی اسمبلی سے یونانیمس پاس کی، جس کو سینٹ سے بھی پاس کیا گیا، وہ یہ تھی کہ جتنے درسی کتب ہیں، ہمارے بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں، وہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو ساتھ یہ لکھا ہوگا خاتم النبیین۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں یہ پوچھیں گے اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ کرام سے کہ بابا یا استاد جی یا میڈم اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پھر آپ بتائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ اسی سال 22 جون کو یہ قرارداد پاس ہوئی درسی کتب کی، اور پھر 12 اگست کو ہم نے تمام جماعتوں، یہ کسی جماعت کا کریڈٹ نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کریڈٹ ہے، یہ پورے پارلیمنٹ کا، جس میں تمام نان مسلم ممبرز نے بھی ہمیں سپورٹ کیا۔ 12 اگست کو پھر ایک اور قرارداد اوپر سے پاس ہم نے کی کہ اس پہلے تو درسی کتب کا تھا، یہ والی جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنے سرکاری ڈاکیومنٹیشن ہیں، نان گورنمنٹ ڈاکیومنٹس ہیں، ان سب میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف آئے گا وہاں خاتم نبی لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ تو آپ سب کا شکریہ، یہی آپ سے درخواست ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے
صرف قرآن کو تراویح میں پڑھنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کتاب پہ نہیں سینے پہ نازل ہوا ہے، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں تراویح، یہ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر دل مبارک پہ آیا تھا۔ تو ہمارے بچے جب یہ پڑھتے ہیں تو اس سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ آپ کس کس جگہ پہ قرآن کے خلاف کام کریں گے، ہمارے دو بچوں کے سینوں میں قرآن زندہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ملک بنائے جس کی خواہش ہمارے بزرگوں نے، اسلاف سلف صالحین اور ہمارے علماء کرام، ہمارے مجاہدین اور خاص کر بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، کہ جب ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا تو انہی کے اس بات پہ میں اینڈ کرتا ہوں کہ سبی دربار میں، آج کل بلوچستان، اللہ کرے بلوچستان میں امن آئے، سبی دربار میں قائد اعظم محمد علی جناح نے، انگریزی کے الفاظ ہیں، بے شمار دفعہ اسمبلی میں پڑھ چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی۔ اب یہ بات اگر مولانا صاحب کریں تو ہم سمجھ میں آتی ہے، کوئی عالم کرے سمجھ میں، قائد اعظم سوٹڈ بوٹڈ بیرسٹر آف لا، سوٹڈ بوٹڈ ویسٹرنائزڈ ایک آدمی جو ویسٹ میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، بابا قوم کیا کہہ رہا ہے کہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات کب ہوگی۔ It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social and economic justice. یہ چیزیں چھپائی گئی ہیں ہمارے بچوں سے، بتائی نہیں جاتی۔ ہمارا فرض ہے کہ قائد اعظم کے فرمان کے ساتھ جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوئی ہے، وہ غلام رسول تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام تھا محمد علی۔ اس نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا کہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی جب ہم اسلام کے ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر نبی الزمان، انہوں نے ہمیں بتائے، آئیں اپنی جمہوریت کی بنیاد اسلام کے صحیح اصولوں پہ رکھیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ آخر میں پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ختم قرآن کی۔ اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اس کی برکت سے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں یا اللہ امن آئے، اور یہ جو ہم سب ایک دوسرے سے مشترک رہبان ہیں یا اللہ خیر کے فرشتے چلا۔ بہت شکریہ۔